بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام 24 دسمبر 1904 بعد نماز ظہر بمقام مسجد اقصی قادیان۔ حضرت اقدس نے فرمایا، ہر شخص بڈھے انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسا از خود رفتگی کا زمانہ ہے۔ کوئی بات چشمدید کی طرح سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے ان لوگوں پر خدا تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہوتا ہے جو ابتدائی زمانے میں اس زمانے کے لیے صحیح کرتے ہیں، اور اس زمانے میں ان کے لیے وہی تقوی اور خدا تعالیٰ کی بندگی لکھی جاتی ہے۔ غرض آخر وہی ایک زمانہ جو جوانی کے جذبات اور نفس امارہ کی شوخیوں کا زمانہ ہے، کچھ کام کرنے کا زمانہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اب سوچنا چاہیے کہ وہ کیا طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے انسان کچھ آخرت کے لیے کما سکے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زمانہ جو شباب اور جوانی کا زمانہ ہے، ایک ایسا زمانہ ہے کہ نفس امارہ نے اس کو ردی کیا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی کارآمد ایام ہیں تو یہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی قرآن شریف میں درج ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سورہ یوسف آیت 54۔ یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ نفس امارہ بدی کی طرف تحریک کرتا ہے۔ اس قسم کی تحریکوں سے وہی پاک ہو سکتا ہے جس پر میرا رب رحم کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی بدیوں اور جذبات سے بچنے کے واسطے میری کوشش ہی شرط نہیں بلکہ دعاؤں کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ نیرا زود ظاہری ہی جو انسان اپنی سعی اور کوشش سے کرتا ہے کارآمد نہیں ہوتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم ساتھ نہ ہو۔ اور اصل تو یہ ہے کہ اصل زود اور تقویٰ تو ہے ہی وہی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ حقیقی پاکیزگی اور حقیقی تقویٰ اسی طرح ملتا ہے، ورنہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بہت سے جامے بالکل سفید ہوتے ہیں اور باوجود سفید ہونے کے بھی وہ پلید ہو سکتے ہیں۔ تو اس ظاہری تقویٰ اور طہارت کی ایسی مثال ہے، تاہم اس حقیقی پاکیزگی اور حقیقی تقویٰ اور طہارت کے حصول کے لیے ضرورت صبر کی ہے کہ اسی زمانہ شباب و جوانی میں انسان کوشش کرے، جبکہ قوا میں قوت اور طاقت اور دل میں ایک امنگ اور جوش ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کوشش کرنا عقل مند کا کام ہے، اور عقل اسی لیے اللہ تعالی نے دی ہے۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے واسطے، جیسا کہ میں پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اول ضروری ہے کہ انسان دیدہ دانستہ اپنے آپ کو گناہ کے گڑھے میں نہ ڈالے، ورنہ وہ ضرور ہلاک ہوگا۔ ایسا شخص نہ دنیا کے نزدیک اور نہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل رحم ٹھہر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری اور بہت ضروری ہے، خصوصاً ہماری جماعت کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نمونے کے طور پر انتخاب کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ ٹھہرے، کہ جہاں تک ممکن ہے بد صحبتوں اور بدعاتوں سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگائیں۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے واسطے جہاں تک تدبیر کا حق ہے تدبیر کرنی چاہیے، اور کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، تدبیر بھی ایک مخفی عبادت ہے، اس کو حقیر مت سمجھو۔ اسی سے وہ راہ کھل جاتی ہے جو بدیوں سے نجات پانے کی راہ ہے۔ جو لوگ بدیوں سے بچنے کی تجویز اور تدبیر نہیں کرتے، وہ گویا بدیوں پر راضی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پر خدا تعالیٰ ان سے الگ ہو جاتا ہے۔ فرمایا، تقویٰ اور نیکی کے حصول کے لیے تدابیر کی جستجو میں لگے رہنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور جب انسان اس کوشش میں لگا رہتا ہے تو عادت اللہ یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ کھول دی جاتی ہے۔ لیکن جو شخص بدی سے بچنے کی اور نیکی کو عمل میں لانے کی تدبیر نہیں کرتا، سمجھو کہ وہ بدی پر راضی ہو گیا ہے، اور ایسے آدمی سے بدی کا چھوڑنا محال ہو جاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جب انسان نفس امارہ کے پنجے میں گرفتار ہونے کے باوجود بھی تدبیروں میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا نفس امارہ خدا تعالیٰ کے نزدیک لوامہ ہو جاتا ہے، اور ایسی قابل قدر تبدیلی پا لیتا ہے کہ
کہ یا تو وہ امارہ تھا جو لعنت کے قابل تھا، اور یا تدبیر اور تجویز کرنے سے وہی قابل لعنت نفس امارہ، نفس لوامہ ہو جاتا ہے، جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ بھی اس کی قسم کھاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے۔ پس حقیقی تقوی اور طہارت کے حاصل کرنے کے واسطے اول یہ ضروری شرط ہے کہ جہاں تک بس چلے اور ممکن ہو تدبیر کرو اور بدی سے بچنے کی کوشش کرو، بد عادتوں اور بد صحبتوں کو ترک کر دو، ان مقامات کو چھوڑ دو جو اس قسم کی تحریکوں کا موجب ہو سکیں۔ جس قدر دنیا میں تدابیر کی راہ کھلی ہے اسی قدر کوشش کرو اور اس سے نہ ترکو نہ ہٹو۔ فرمایا پہلے امارہ تھا کہ سوائے بدی کا اور اسے کچھ سوچتے نہیں تھا، اب اس کی جنگ شروع ہو گئی ہے، کبھی غالب ہوتا ہے کبھی مغلوب، ایک فعل بد کے ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس پر پچھتاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کی تلافی کیوں کرو، اور چونکہ وہ ملامت کرتا ہے اس لیے اس کا نام لوامہ ہو جاتا ہے۔ خدا نے بھی اس لیے اس کی قسم کوشے میں کھائی ہے کیونکہ یہ اپنی حالت سے خدا کی طرف ایک رجوع ظاہر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے قریب ہو جاوے۔ فرمایا دوسرا طریق حقیقی پاکیزگی کے حاصل کرنے اور خاتمہ بالخیر کے لیے جو خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ دعا ہے، اس لیے جس قدر ہو سکے دعا کرو۔ یہ طریق بھی اعلیٰ درجے کا مجرب اور مفید ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، المومن آیت 61، تو مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں گا۔ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے۔ دوسری قوموں کو دعا کی قدر نہیں اور نہ انہیں اس پاک طریق پر کوئی فخر اور ناز ہو سکتا ہے، بلکہ یہ فخر اور ناز صرف اسلام ہی کو ہے، دوسرے مذاہب اس سے بکلی بے بہرا ہیں۔ مثلا عیسائیوں نے جب یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک انسان جس کو انہوں نے خدا مان لیا نے ہمارے لیے قربانی دے دی ہے، انہوں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور سمجھ لیا کہ ہمارے سارے گناہ اس نے اٹھا لیے ہیں، پھر وہ کون سا امر ہے جو اس کو دعا کے لیے تاریخ کرے گا؟ ناممکن ہے کہ وہ گدازش دل کے ساتھ دعا کرے۔ دعا تو وہ کرتا ہے جو اپنی ذمہ داری اور جواب دہی کو سمجھتا ہے، لیکن جو شخص اپنے آپ کو بری و ذمہ تصور کرتا ہے وہ دعا کیوں کرے گا؟ اس نے تو پہلے ہی سمجھ لیا ہے کہ گناہ دوسری شخص نے اٹھا لیے ہیں اور اس طرح پر اس کے ذمہ کوئی جواب دہی نہیں، تو اس کے لیے دل میں تحریک اس طرح ہوگی، اس نے اور شے پر بھروسہ کر لیا ہے اور اس طرح پر اس طریق سے جو دعا کا طریق ہے وہ دور چلا گیا ہے۔ غرض ایک عیسائی کے نزدیک دعا بالکل بے سود ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا، اس کے دل میں وہ رقت اور جوش جو دعا کے لیے حرکت پیدا کرتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پر ایک عاریہ جو تناسب کا قائل ہے اور سمجھتا ہے کہ توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی اور کسی طرح پر اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتی، وہ دعا کیوں کرے گا؟ اس نے تو یہ یقین کیا ہوا ہے کہ جونوں کے چکر میں جانا ضروری ہے اور بیل، گھوڑا، گدھا، گائے، کتا، سور وغیرہ بننا ہے، وہ اس راہ کی طرف آئے گا ہی نہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دعا اسلام کا خاص فخر ہے اور مسلمانوں کو اس پر بڑا ناز ہے۔ مگر یہ یاد رکھو کہ یہ دعا زبانی بک بک کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ دل خدا تعالیٰ کے خوف سے بھر جاتا ہے اور دعا کرنے والی کے روح پانی کی طرح بہ کر آستانہ الوہیت پر گرتی ہے اور اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کے لیے قوی اور مقتدر خدا سے طاقت اور قوت اور مغفرت چاہتی ہے، اور یہ وہ حالت ہے کہ دوسرے الفاظ میں اس کو موت کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ حالت میسر آ جاوے تو یقیناً سمجھو کہ باب اجابت اس کے لیے کھولا جاتا ہے اور خاص قوت اور فضل اور استقامت بدیوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقلال کے لیے عطا ہوتی ہے۔ یہ ذریعہ سب سے بڑھ کر زبردست ہے، مگر بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ دعا کی حقیقت اور حالت سے محض ناواقف ہیں، اور اسی وجہ سے اس زمانے میں بہت سے لوگ اس سے منکر ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ان تاثیرات کو نہیں پاتے، اور منکر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے، پھر دعا کی کیا حاجت ہے؟ مگر میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تو نرا بہانہ ہے، انہیں چونکہ دعا کا تجربہ نہیں، اس کی تاثیرات پر اطلاع نہیں، اس لیے اس طرح کہہ دیتے ہیں، ورنہ اگر وہ ایسے ہی متوکل ہیں تو پھر بیمار ہو کر علاج کیوں کرتے ہیں؟ خطرناک امراض میں مبتلا ہوتے ہیں تو طبیب کی طرف دوڑے جاتے ہیں، بلکہ میں سچ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ چارہ کرنے والے یہی ہوتے ہیں۔ سید احمد خان بھی دعا کے منکر تھے، لیکن جب ان کا پیشاب بند ہوا تو دہلی سے معالج ڈاکٹر کو بلایا، یہ نہ سمجھ لیا کہ خود بخود ہی پیشاب کھل جائے گا، حالانکہ وہی خدا ہے
جس کے ملکوت میں ظاہری دنیا ہے جبکہ دوسرے اشیاء میں تاثیرات موجود ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ باطنی دنیا میں تاثیرات نہ ہوں؟ جن میں سے ایک دعا ایک زبردست چیز ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قضاء و قدر میں سب کچھ ہے، مگر کوئی یہ تو بتائے کہ خدا تعالیٰ نے وہ فہرست کس کو دی ہے جس سے معلوم ہو جاوے؟ میں سچ کہتا ہوں کہ ان اسرار پر کوئی وعدہ نہیں پا سکتا۔ ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص قبض سے بیمار ہے، جو تربت یا کسٹائل جیب اس کو دیا جاوے گا تو اسے اسال ہو جائیں گے اور قبض کھل جائے گی۔ کیا یہ صبر کا بین ثبوت نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے تاثیرات رکھی ہوئی ہیں؟ اسی طرح پر اور تدبیر کرنے والے ہیں، مثلا زراعت کرنے والے اور یہی معالجات کرنے والے، وہ خوب جانتے ہیں کہ ان تدابیر کی وجہ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور اشیاء میں مختلف اثر دیکھے ہیں۔ پھر جبکہ ان چیزوں میں تاثیرات موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ دعاؤں میں جو وہ بھی مخفی اسباب اور تدابیر ہیں اثر نہ ہوں؟ اثر ہیں اور ضرور ہیں، لیکن تھوڑے لوگ ہیں جو ان تاثیرات سے واقف اور آشنا ہیں، اس لیے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ چونکہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اس نقطہ سے جہاں دعا اثر کرتی ہے دور رہ جاتے ہیں اور وہ تھک کر دعا چھوڑ دیتے ہیں اور خود ہی یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو ان کی اپنی غلطی اور کمزوری ہے۔ جب تک کافی وزن نہ ہو، خاص زہر ہو یا تریاک، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہو اور وہ چاہے کہ ایک دانے سے پیٹ بھر لے یا تولا بھر غذا کھا لے تو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ سیر ہو جائے؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح جس کو پیاس لگی ہوئی ہے، ایک قطرہ پانی سے اس کی پیاس کب بجھ سکتی ہے؟ بلکہ سیر ہونے کے لیے چاہیے کہ وہ کافی غذا کھاوے، اور پیاس بجھانے کے واسطے لازم ہے کہ کافی پانی پیوے، تب جا کر اس کی تسلی ہو سکتی ہے۔